بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایش ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسین جسکانی۔ آج بات کریں گے اسرائیل جو غزہ پہ ظلم کر رہا ہے، اس ظلم کے خلاف ایک آواز بھی ہے اور ایک بات بھی ہے مسلم امہ کی خاموشی پہ۔ تو ابھی 4 مہینے سے جو مسلسل غزہ کی بلاکیٹ ہے، غزہ کے حوالے سے، یعنی اناج کے حوالے سے، آٹے کے حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے، اس پہ جو پابندی لگائے ہوئے ہے امریکہ و اسرائیل، اس کی پہلے تو پرزور مذمت ہونی چاہیے، اور امت مسلمہ کی جو خاموشی ہے اس پہ سوال بھی اٹھانا چاہیے کہ اتنے اسلامی ممالک ہونے کے باوجود یہ اسرائیل سے، امریکہ سے بات کیوں نہیں کرتے کہ غزہ کے معصوم لوگوں کی غذا اس نے، کھانا اس نے، آٹا اس نے، میڈیکل اس نے بلاک کیا ہوا ہے۔ یعنی ہمارے مسلم حکمران اتنی طاقت اور جرت نہیں رکھتے کہ وہ بات کر سکیں۔ یہ کب بات کریں گے؟ جب غزہ ختم ہو جائے گا۔ ریسنٹلی ابھی اسرائیل نے ایک قرارداد منظور کی اپنی اسمبلی میں رفح کو قبضہ کرنے کے لیے، تو ان لوگوں نے تو قرارداد پاس کر دی، ابھی اس پہ ہمارے مسلمان حکمران کیا کر رہے ہیں، اس پہ کون سا اقدام کر رہے ہیں؟ یعنی کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس ظالم اور منحوس ریاست کے خلاف کوئی آواز اٹھائے۔ یعنی اسرائیل جو چاہتا ہے فلسطین کے ساتھ وہ کرتا ہے۔ ہمارے مسلمان حکمران بے بس ہیں، بے بس پتہ نہیں کون سی چیز پہ ہیں، کون سی چیز نے ان لوگوں کو مجبور کیا ہوا ہے۔ یہ قابل حیرت بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی اگر مسلمان حکمران ہمارے غزہ کی مدد نہ کریں، فلسطین کی مدد نہ کریں، فقط ایک کام کریں، وہ کون سا؟ کہ جو تعلقات ہیں ان کے امریکہ و اسرائیل سے، ان کو ختم کریں۔ 2 دن کے اندر غزہ میں سیز فائر بھی ہو جائے گا اور امن بھی ہو جائے گا، فلسطین ایک آزاد ریاست بھی ہو جائے گی۔ اس کے لیے کس کو آواز اٹھانا چاہیے؟ سب سے پہلے جو ہمارے سربراہ ممالک ہیں، ان کی جو حکومتیں ہیں، ان کو آواز اٹھانا چاہیے۔ تو یہ باید ان کو آواز اٹھانا چاہیے، مگر پتہ نہیں یہ کون سی چیز پہ مجبور ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس کی کہنے پہ غزہ پہ یہ ظلم برداشت کر رہے ہیں اور ظلم کروا رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جو حالات ہیں اور جو ٹریٹمنٹ ترکی کے ساتھ اسرائیل کی ہے، جو اس کی الحاق ہے اسرائیل کے ساتھ، وہ قابل دید ہے۔ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنے اگر ایمبیسی ختم کر دیتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کر دیتے ہیں، تو یہ فلسطین کی مدد ہوگی، مگر ترکی نہیں کرتا۔ سعودی عرب کو دیکھ لیں، دیکھ لیں، جتنے بھی یہ اپنا ہمارے عرب ممالک ہیں، ان سب کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے ہیں، امریکہ کے ساتھ تو حد سے زیادہ اچھے ہیں۔ یعنی امریکہ کو جسے اٹھاتا ہے، جسے بٹھاتا ہے، کوئی اس کو کہنے والا نہیں ہے۔ مگر ان کو ابھی آواز اٹھانی چاہیے، پاکستان کو بھی آواز اٹھانی چاہیے، ایران کو بھی آواز اٹھانی چاہیے، لبنان اور یمن تو آلریڈی اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ ابھی سیریا کو دیکھو، سیریا نے اگر راستہ بلاک نہ کیا ہوتا تو غزہ فلسطین کے لیے جو امداد جا رہی تھی اس راستے سے، وہ جاتی، اتنی ابھی بھوکمری کے حالات نہ ہوتے، اتنے بچے ابھی بھوک سے نہ مر رہے ہوتے، اتنے لوگ بغیر دواؤں کے، بغیر میڈیکل کے نہ مر رہے ہوتے۔ اس پہ جو زیادہ تر فلسطین کو اور فلسطین کی عوام کو، فلسطین کے بچوں کو جو مار رہے ہیں اسرائیلی، اس میں زیادہ تر ہاتھ جو ہے نا، یہ اپنے ہمارے مسلمان حکمرانوں کا ہے۔ ابھی اگر فلسطین کے لیے مصر اپنا بارڈر کھول دے تو فلسطین کو کی بہت ساری مدد پہنچ سکتی ہے۔ اگر اردن بارڈر کھول دے، بہت ساری چیزیں وہاں پہنچ سکتی ہے۔ شام اگر اپنے راستے سے اسرائیل کو ہٹا دے، اسی راستے سے دوبارہ وہاں پہ سامان جانا اسٹارٹ ہو جائے، تو فلسطین کو، غزہ کو کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، حالات اتنے خراب نہیں ہوں گے جتنے ابھی ہیں۔ یعنی بھوک سے مرنا، گولیوں سے تو وہ مر رہے ہیں، بموں سے تو وہ شہید ہو رہے ہیں، مگر ابھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے لوگوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی اموات ہونا، یہ قابل افسوس عمل ہے۔ اس کے خلاف امت مسلمان کو اسٹینڈ لینا چاہیے، جو اسٹینڈ امریکہ اور اسرائیل کو مجبور کرے جنگ بندی پہ، اور فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کیا جائے۔ تو یہی باتیں ہیں کہ
भाई कौन से ऐसी ताकतें हैं जो इसराइल के साथ हैं। आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी ताकतें हैं जो इसराइल के साथ हैं। तो जितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ये जितने यूरोपियन ममालिक हैं, यूके है, सारे जो है ना किसके साथ हैं? इसराइल के साथ हैं। और मुसलमान ममालिक को देखें तो वो भी इसराइल के साथ है। वो कैसे? कौन कौन से? वही जो हमसाए हैं, वही जो गल्फ कंट्रीज में हैं, वही तुर्की जिसका इलाक अमेरिका के साथ भी है, इसराइल के साथ भी है, वो सारे वो ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात खत्म ना करें। वो जो इस्लामी ममालिक हैं उनको चाहिए कि गजा के ऊपर एक फुल स्टैंड लिया जाए, बात की जाए, ताकि गजा में जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म बंद हो। अभी 2 साल से ऊपर हो गए हैं कि गजा पे ये जुल्म चल रहा है, इसके खिलाफ कौन बात करता है? मजम्मत करने से या कहीं पे करारदाद पास होने से गजा की हिमायत नहीं हो जाती। गजा के लिए बायत स्टैंड लेना चाहिए। गजा के लिए जब उठ खड़े होंगे सारी उम्मत मुस्लिमा तो ये फ़लस्तीन आज़ाद होगा और इसराइल जो है ना उस चीज़ से हट जाएगा जो अभी चाहता है कि गजा खाली हो, फ़लस्तीन खाली हो, वहाँ पे मेरा कब्जा हो। वो फिर चाहेगा शाम पे मेरा कब्जा हो, वो फिर चाहेगा जो लेबनान पे मेरा कब्जा हो, मिस्र फिर इनके हाथ से जाएगा, फिर जो है उर्दन भी इनके हाथ से जाएगा, फिर इराक भी इनके हाथ से जाएगा। फिर वो जो ताकतें खुद को समझती हैं कि अभी हमारी बादशाह आता है और कुछ नहीं होगा, फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? फिर उनके खिलाफ भी इसराइल कार्रवाई करेगा। इससे बेहतर है कि अभी से इसराइल को रोका जाए ताकि गजा और फ़लस्तीन में जुल्म बंद हो। ये जो ब्लॉकेड चल रही है, अभी खाने पीने की अशिया पे पानी बंद है, वहाँ पे बिजली नहीं है, हॉस्पिटल को रोजाना के तौर पर जितने बचे हुए थे उनको भी गिरा रहा है, तो इस पे कौन आवाज उठाएगा? इस पे मुसलमान हुक्मरानों को एक स्टैंड लेना चाहिए ताकि गजा पे फ़लस्तीन पे जुल्म बंद हो। यमन कल भी यमन ने ऐलान किया है कि अगर मिस्र हमें रास्ता दे दे तो हम गजा में शामिल हो जाएंगे।